الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم سب ایک نورانی محفل میں اور نورانی مجلس میں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول عطا فرمائے، اس میں بیٹھنے والوں کو قبول عطا فرمائے، اور اس میں کوشش و کاوش تگ و دو میں لگنے والوں کو قبول عطا فرمائے، اور اس میں کہنے والوں کو، سننے والوں کو قبول عطا فرمائے. جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. آج کے زمانے میں میرے بھائیوں، دینی مجلس کا قائم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. دینی مجلس کا قائم کرنا بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. آج جہاں دیکھیے اگر کہیں پہ ناچ اور گانے کی محفل سجائی جاتی ہے، ناچ کی محفل سجائی جاتی ہے، گانے کی محفل سجائی جاتی ہے، باجنے کی محفل سجائی جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ ناچ کی محفل، یہ گانے کی محفل، یہ باجنے کی محفل، یہ بھی توفیق سے ہوتی ہے. گھبرائیے مت، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، سنتے جاؤ. یہ گانے کی محفل، یہ ناچ کی محفل، یہ باجنے کی محفل میرے بھائیوں، یہ بھی توفیق سے ہوتی ہے. دوسرے طرف نعت نبی کی محفل ہوتی ہے، جلسے کی محفل ہوتی ہے، دینی شریعت کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی توفیق سے ہوتی ہے. دونوں توفیق سے ہوتی ہے. یہ بھی توفیق سے، وہ بھی توفیق سے، یہ بھی توفیق سے، وہ بھی توفیق سے میرے بھائیوں. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ناچ اور گانے کی محفل توفیق شیطانی سے ہوتی ہے، اور جلسے کی محفل توفیق رحمانی سے ہوتی ہے. یہ شیطان کی توفیق ہے، وہ رحمان کی توفیق ہے میرے بھائیوں. جب آپ نے اتنا باتوں کو سن لیا، اب سن لیجئے. جب شیطان نہیں تھا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ دیا تھا. کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا. شیطان جب شیطان نہیں تھا تو جنت میں رہتا تھا، جنت میں عبادت کرتا تھا، فرشتوں کا سردار بنا پھرتا تھا میرے بھائیوں. جب شیطان نہیں تھا تو اس کے مرتبے بہت اعلیٰ تھے. جب شیطان بن گیا تو اللہ رب العزت نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دے دیا.
اب بتائیے شیطان جب شیطان بنا تو جنت حرام. اب فیصلہ کیجئے جب ہم شیطانی کام کریں گے, ناچ اور گانے کے محفل سجائیں گے میرے بھائیوں, تو اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو کیسے حلال کر سکتا ہے؟ جس طرح شیطان کے لیے حرام قرار دے دیا ہمارے لیے بھی حرام قرار دے دیں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمیشہ دین محفل اور شریعت کے محفل, جلسے کی محفل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. ماشاءاللہ اس جلسے میں چھوٹے معصوم بچے, معصوم بچیاں, پردہ نشی ماں اور بہنیں سب کے سب تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے اور اخیر مرحلہ تک میرے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. میں آپ کے سامنے کچھ نعت نبی اور کچھ اشعار آپ کے سامنے گنگناتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے باتوں کو شروع کروں گا. او طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری, وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری, وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے, اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی. جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا, جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا. وہ محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے, گلے سے لگایا انہیں مصطفیٰ نے. جہاں پر غریبوں کو عزت ملی ہے, یتیموں نے پائی جہاں شادمانی. او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی. وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے, وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے, وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے, وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے. وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت, وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت. ویسے زمین آسماں جس کو چومے, جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی. او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی, او طیبہ کی گلیاں او زمزم کا پانی.
ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، کہاں تک جدائی کے سپنے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں، اے باد صبا ساتھ اپنے بڑھا کر وہی مجھ کو لے چل، بڑی مہربانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی۔ آخری بند سماعت فرمائیں۔ خداوند سب پر یہ احسان کر دے، خداوند سب پر یہ احسان کر دے، کبھی سب کو کعبے کا مہمان کر دے، در مصطفیٰ پر یہ پلکیں بچھائے، در مصطفیٰ پر یہ پلکیں بچھائے، کبھی بھی وہاں سے یہ واپس نہ آئے، اسی دن میں آئے اسد کا بڑھاپا، اسی آرزو میں کٹے جوانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہی پر بسر ہو میری زندگانی، اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، کہ مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، کہ مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، ارے مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا،
ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، جو اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا۔ اس کڑی کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، کہ مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو سبھی حضرات کو، آپ سبھی کے سبھی حضرات اور پردہ نشین ماں اور بہنیں اس ناچیز حقیر و فقیر کے نعت خوانی کو مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں انشاءاللہ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جس طرح سر جوڑ کر مجلس کو گرم کر کے رکھے ہیں، اسی طرح اخیر کڑی تک جو ہے ہمارا ساتھ دیتا رہے، ہمارا ساتھ جو ہے آپ حضرات دیتے رہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اخیر تک آپ میں سے کوئی اٹھ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جیسی آپ حضرات کی مجلس ہوگی، توجہ ہوگی، انشاءاللہ اسی طرح جو ہے میری زبان سے باتیں نکلیں گی۔ طبیعت تو بہت ناساز ہے، تقریباً میں نے منع کر دیا تھا کہ آج جلسہ کر نہیں پاؤں گا، کیونکہ تقریباً 3 دن سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بخار کے اوپر بخار، گلے سے آواز کا نہ نکلنا، جس کی وجہ سے مسجد میں نماز بھی پڑھانے کے لیے ایک دن نہ آنا، لیکن ہمارے
عمر میڈیا بھائی، ان کا بہت اصرار رہا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا اور آپ کو وہی 2 نعت پڑھنی پڑے گی۔ ان کے اصرار پر اور آپ حضرات کی محبت پر جو ہے میں یہاں آ گیا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، دوائی وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ آواز کو جو ہے پڑھنے کے لائق اللہ نے بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک یہ آواز میرا ساتھ جو ہے دیتی رہے گی، انشاءاللہ تب تک جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے باتوں کو رکھوں گا۔ یہ مجلس جس عنوان پر رکھی گئی ہے، عقیقہ کی بنیاد پر، عقیقہ ہے نا، عقیقہ کے نام پر جو ہے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کے اندر اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے موضوعات بتا دی، انشاءاللہ ساری چیزوں پر روشنی ڈالتے ہوئے میں جو ہے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تب سے یہ انسانوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، تب سے جو یہ انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا میرے بھائیوں، ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی، میں آپ کو درود شریف کے ایک فضائل بتا دیتا ہوں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ درود شریف کتنی زیادہ اہمیت کے لائق ہے۔ میری ماں اور بہنیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے سب سے زیادہ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ کو تھام کر اور پکڑ کر رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے بزرگ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ کہاں سے گزر رہے تھے؟ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کو پتہ لگا کہ اس قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، بہت سارے مردے اس عذاب میں جھلس رہے۔ تو اس بزرگ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور جو ہے انہوں نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھی اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا اور آگے کو بڑھ گئے۔ آگے کو بڑھ جاتے ہیں، ایک لڑکی اپنے ماں کے خواب میں آتی ہے جس کا انتقال کچھ دنوں پہلے ہو جاتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، ایک لڑکی اپنے ماں کے خواب میں آتی ہے جس کا انتقال کچھ دن پہلے ہو جاتا ہے۔ ماں سے آ کے ملاقات کرتی ہے، ماں سے کہتی ہے، ماں میں تیری بیٹی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی، تو میری بیٹی ہے، بات تو صحیح، لیکن میں نے تجھے کل خواب میں دیکھا تھا، تو جو ہے اللہ کے عذاب میں، فرشتے عذاب دے رہے تھے، تو عذاب میں جھلس رہی تھی۔ آج تو کیسے جنت میں گھوم رہی ہے، پھولوں کی باغات میں جو ہے کھیل رہی ہے، یہ کیسا منظر ہے، کیا ماجرا ہے؟ کل تو عذاب میں عذاب کو بھگت رہی تھی، کل تو عذاب میں جھلس رہی تھی، آج جو ہے تو عذاب جنت میں گھوم رہی ہے، جنت میں کھیل رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے، امی جان آپ کا کہنا صحیح ہے، میں کل عذاب میں مبتلا تھی، فرشتے مجھے گرزے مار رہے تھے، میں جہنم میں جو ہے جل رہی تھی، اللہ کے عذاب میں مبتلا تھی، میرے بدن کا ایک ایک جوڑ اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا۔ امی جان آج میں اللہ کے فضل سے جنت میں گھوم رہی ہوں۔ ماں کہتی ہے، اے میری بیٹی بتا تو کیسے جہنم سے جنت کی طرف چلی گئی؟ بیٹی کہتی ہے، امی جان ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک اللہ کا ولی گزر رہا تھا، ایک اللہ کا بزرگ گزر رہا تھا،
ان کو معلوم ہوا کہ ہمیں عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کا ولی کھڑے ہوئے، اللہ کا ولی کھڑے ہو کر 20 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے لیے بخشا دیے، سالے ثواب کر دیے۔ امی جان، میں جس طرح عذاب میں مبتلا تھی، اسی طرح میری طرح 70,000 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس بزرگ نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہ نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہم جیسے 70,000 مردوں کو جنت میں داخلہ کرا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 20 مرتبہ کیا پڑھیے؟ صرف درود شریف پڑھیے، 20 مرتبہ درود شریف پڑھے، جس کی بنیاد پر اللہ نے 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ درود شریف اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود شریف آپ پڑھتے رہیں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوتے رہیں گے، آپ کے قرضے دفع ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ آپ کے اوپر قرض ہے، اس کا دین ہے، اس کا قرض ہے، آپ اس قرضے کو ادا کر نہیں پا رہے ہیں، میری ماں اور بہنوں، آج سے آپ یہ عہد کریں کہ ہر دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا درود شریف ہے، آپ 1000 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا ہونا شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں آپ کے جو ہے تمام قرضے ختم ہو جائیں گے، تمام قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے اور آپ کی جو چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں اور بچے ہیں، جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں، اچھا نام رکھنا۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اچھا نام رکھنا، صحابی کے نام پر اپنے نام کو رکھنا، قرآن کے نام پر اپنے نام کو رکھنا، اللہ کے نام پر عبد لگا کر جو ہے بچوں کے نام کو رکھنا، یہ سب سے پہلا ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر، جیسا نام رکھیں گے میرے بھائیوں ویسے ہی جو ہے آپ کا بچہ۔ بلکہ اس سے پہلے جب بچہ، اس واقعہ کو غور سے سنیے گا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں، ماں کے بدن میں، ماں کے شکم میں روح کو ڈالتے ہیں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس وقت سے ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت سے ماں کو اور باپ کو بچنا، گناہوں سے بچنا شروع ہو جانا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ کا بچہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ایک واقعہ، بہت اچھا واقعہ، اس واقعہ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس واقعہ کو غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ اللہ کا ولی اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر بازار کی طرف جا رہے تھے۔ بیٹا چل، تجھے آج ایک جوڑا خرید کر دیتا ہوں، ایک کپڑا خرید کر دیتا ہوں، ایک جو ہے ٹوپی خرید کر دیتا ہوں۔ بچہ اپنے باپ کی ہاتھ کو پکڑ کر خوشی خوشی بازار کی طرف جا رہا ہے میرے بھائیوں، بازار کی طرف باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے 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 اچانک آگے سے ایک گاڑی آتی ہے۔ اس گاڑی میں پھل لدا ہوا تھا۔
کیا لدا ہوا تھا؟ پھل، لیمبو اس گاڑی میں لدا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب میں آئی میری ماں اور بہنوں، جیسے ہی وہ گاڑی قریب میں آئی، وہ بچہ ہاتھ کو لپکا، ہاتھ کو اٹھایا، جھپک کر ایک لیمبو کو توڑا اور اپنے پاکٹ میں رکھ لیا، اپنے جیب میں رکھ لیا۔ باپ اس کا والد، اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ جو ہے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میرا بچہ میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، میرے ساتھ چلتے ہوئے گاڑی میں ہاتھ مارے، گاڑی میں ڈکیتی کیے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کا ولی اپنے سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ واقعہ آپ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کا ولی اپنے سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرا بچہ، میں تہجد پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، ایک حرام کا ایک لقمہ میرے جو ہے پیٹ میں ابھی تک نہیں گیا، میرا لڑکا کیسی ہمت ہو گئی کہ دوسرے کے چلتے گاڑی پر ہاتھ مار دے۔ بڑا سوچ میں پڑ گیا، اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر گھر کی طرف واپس ہونے لگا۔ بیٹا کہتا ہے ابو جان ابھی تو کپڑے نہیں خریدے ہیں، ابھی تو جوتیاں نہیں خریدے، ابھی تو ٹوپیاں نہیں خریدے، آپ گھر پر واپس کیوں ہو رہے ہیں؟ ابو جان کہتے ہیں بیٹا خریدنا ہو گیا، ٹوپی خریدنا ہو گیا، ٹوپی بعد میں خریدیں گے، کپڑے بعد میں خریدیں گے، جوتیاں بعد میں خریدیں گے، پہلے اپنے گھر میں چلو، تمہارے امی کا حساب لیں گے، تمہاری امی کا حساب لیں گے۔ باپ بیٹا دونوں گھر کے طرف واپس ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر گھر کی طرف واپس ہوتا ہے، گھر میں جا کر اپنے بیوی کو بلاتا ہے، اے میری اہلیہ، اے شریک حیات آؤ۔ اس کی بیوی آتی ہے اور اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اے میری بیوی بتاؤ اس بچے نے آج چلتی ہوئی گاڑی میں کیسے ہاتھ مارا؟ اس واقعہ کو غور سے سنیے گا، چلتی ہوئی گاڑی میں کیسے ہاتھ مارا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر، اے میرے سرتاج، بچہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کی نگرانی میں چل رہا ہے، آپ کے نظر پر آپ جو ہے آپ کے نظر تلے چل رہا ہے، آپ کی نگرانی میں چل رہا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ بچے نے گاڑی پہ کیسے ہاتھ ماری، کیوں ہاتھ ماری، اس کی وجہ کیا ہے، مجھے کیا پتا؟ شوہر نے کہا کہ تجھے پتا ہے، تو بتا کیوں ماری؟ اس نے کہا کہ شوہر، اے میرے سرتاج میں بتا نہیں پاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ تو تھوڑا سوچ لے، اپنے ماضی پر غور کر، کیا تو نے کبھی کسی سے لیمبو چرائی تھی؟ کیا تو نے کبھی کسی سے لیمبو چرائی تھی؟ بیوی کہتی ہے شوہر میں نے تو کبھی لیمبو نہیں چرائی۔ شوہر کہتا ہے تو غور کر، اپنے دماغ پر زور ڈال۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، مجھے یاد آ گیا، میں نے دماغ پر زور ڈالی، مجھے یاد آ گیا، وہ پرانی باتیں مجھے یاد آ گئی، شاید کہ اسی وجہ سے میرا لڑکا جو آج چلتی ہوئی گاڑی سے لیمبو کو توڑ لیا۔ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی بتا وہ کون سی بات ہے؟ بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ میرے گھر میں مہمان آئے، پانی بھی موجود تھا، چینی بھی موجود تھی، لیکن لیمبو نہیں موجود تھی۔ میں اپنے پڑوسن کے پاس گئی، پڑوسن میں جا کر جو ہے آواز دی، پڑوسن اپنے گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کے جو ہے گھر کے باہر ایک لیمبو کا درخت تھا، ایک لیمبو کا پودا تھا، میں نے اس لیمبو کے پودے سے لیمبو کو توڑ لی، یہ سوچ کر توڑ لی کہ جب یہ پڑوسن، یہ گھر والی جب گھر میں آئے گی تو میں اس کو بتا دوں گی اے میرے شوہر، میں جو ہے اسی لیمبو کو نچوڑ کر
ایک شربت بنائی، اس شربت کو مہمان کو دیا اور بچی کچی شربت اس بچے کو بھی پہلا دیا، پلا دیا۔ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی یاد رکھو وہ لیمو تم نے توڑی آج تک تم نے نہیں کہی، اے میری بیوی وہ چوری کی لیمو کا یہ اثر ہوا کہ آج بچے میرے ساتھ چلتے ہوئے بھی لیمو کے گاڑی پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ بیٹا ابھی دنیا میں نہیں آیا، بیٹا ابھی دنیا میں نہیں آیا، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، بیٹا ہونے والا نہ بیٹی ہونے والی کسی کو پتا نہیں، لیکن ماں باپ کے کرتوت، ماں باپ کے اعمال کا اثر پیٹ تک پہنچتا ہے۔ تو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں باپ کے پیٹ میں آتا ہے، روح آ جاتی ہے میرے بھائیوں، اس وقت سے ماں کا گناہوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے، باپ کا گناہوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں گناہ سے نہیں بچے میرے بھائیوں تو وہ بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، قرآن پڑھنے والا نہیں بن سکتا، نماز پڑھنے والا نہیں بن سکتا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا نہیں بن سکتا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میں یہ امید کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ سبھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے پر جو ہے آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اتنا اچھا واقعہ، اتنا بہترین واقعہ ہے، 1000 مرتبہ میں کہوں میرا دل نہیں بھرتا ہے۔ آپ 1000 مرتبہ سنیں پھر بھی آپ کے کان نہیں تھکتی۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا بندہ 3 دن سے بھوکا جا رہا ہے، ایک دن نہیں کھایا، دوسرا دن نہیں کھایا، تیسرا دن نہیں کھایا، 3 دن کا بھوکا جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کوئی کھانے کو مل جائے، دائیں دیکھ رہا ہے کوئی کھانے کو مل جائے، بائیں دیکھ رہا ہے کوئی چیز مل جائے، کوئی اللہ کا رزق مل جائے، کچھ نہیں ملتا، چل رہا ہے۔ اچانک اس کو نظر آئی کہ ایک نالی پر، ایک جو ہے نہر پر ایک سیب تیرتی ہوئی آ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپل تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ مارے بھوک کے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ جب بھوک بھر گئی، جب پیٹ میں وہ چیز آ کر پہنچنے لگی، جان میں جان آ گئی، تو اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سیب کس کی ہے، میں نے تو اجازت نہیں لی، میں نے تو کسی سے پوچھا نہیں، اس سیب کو کھا لیا۔ میرے بھائیوں بڑے جو اپنے سر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا، پھر سوچنے لگا کہ چلو اسی نہر کے کنارے پر میں چلتا ہوں، چلتے چلتے دیکھتا ہوں شاید کہ کسی مالک کا پتہ لگ جائے۔ وہ چلنے لگا، چلتے اس کو ایک پتہ لگا کہ اس نہر کے اس نالہ کے کنارے پر ایک سیب کا پودا ہے، ایک سیب کا درخت ہے، وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اللہ کا بندہ آیا، مالک آ گیا، مالک سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا کہ اے میرے مالک یہ سیب آپ کا، یہ درخت آپ کا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میرا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، کیا بات ہے؟ نہ آپ کا یہ سیب پانی میں بھستا ہوا جا رہا تھا، میں اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا، 3 دن سے بھوکا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو نہیں پوچھا۔ مالک اس کے پیر سے لے کر، سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ورنہ تو پاگل ہو سکتا ہے، یا تو اللہ کا ولی کرے گا یا تو پاگل کرے گا۔ میرے بھائیو سر سے لے کر پیر تک میری ماں اور بہنا بار بار دیکھ رہے ہیں، وہ مالک دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ تو حقیقت میں اسی بات کی وجہ سے آیا ہے؟ ہاں میں اپنے سیب کو معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ مالک کہتا ہے کہ معاف نہیں کروں گا، کہتا ہے جو شرط تم لگا دو میں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مالک کہتا ہے کہ ایک شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں 10 سال تک تم کو نوکر رہنا پڑے گا، 10 سال تک تم کو مزدور رہنا پڑے گا، 10 سال تک تم کو غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ مالک صاحب تمہارے گھر میں کیا کام ہے؟ میرے گھر کے
میرے گھر کے برتن کو تمہیں 10 سال دھونا پڑے گا، میرے گھر میں جھاڑو 10 سال تمہیں لگانے پڑیں گے، میرے گھر کی بکریاں 10 سال تم کو چرانے پڑیں گے، چلچلاتی دھوپ کا پرواہ نہیں کرنا پڑے گا، موسلا دھار بارش کا پرواہ نہیں کرنا پڑے گا، 10 سال تک تمہیں میرے گھر میں جو ہے غلام رہنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال تک میرے گھر کے بکریوں کو چرا لیے تو میں تمہیں 10 سال کے بعد معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی شرط ہے، 10 سال تک ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے۔ کہنے لگا کہ میں تیار ہوں، لیکن کیا تم 10 سال کے بعد مجھے معاف کر دو گے؟ کہنے لگا کہ میں معاف کر دوں گا۔ نوکر رہ گیا، غلام رہ گیا، صبح اٹھتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، میرے مالک میں ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے 10 سال غلام بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح کو اٹھتا ہے، سردی کا پرواہ نہیں کرتا، ٹھنڈے پانی کے پاس جاتا ہے، برتن کو لے جا کر دھونا شروع کر دیتا ہے، مانجنا شروع کر دیتا ہے، برتن دھوتا ہے، برتن دھو کر گھر میں لا کر لگتا ہے، پھر اپنے جھاڑو کو اٹھاتا ہے، جھاڑو دینا شروع کر دیتا ہے، جھاڑو سے فارغ ہوتا ہے، گھر کے سارے کپڑے کو لاتا ہے، کپڑے کو دھلنا شروع کر دیتا ہے، کپڑے کو دھلنے سے فارغ ہو جاتا ہے، سارے بکریوں کو اپنے جو ہے اس کے مسکن سے نکالتا ہے، اس کے جو ہے کمرے سے نکالتا ہے، اور سارے بکریوں کو کھلا کر میدان کے طرف، کھیت کے طرف جو ہے روانہ ہو جاتا ہے، بکریوں کو چرانا شروع کر دیتا ہے۔ شام ہوا، واپس آ گیا، بکریوں کو باندھ دیا اور پھر گھر کے برتنوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، گھر میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ اے میرے بھائی، 10 سال تک اسی طرح غلامی کرتا رہا، نوکری کرتا رہا، اور جو ہے 10 سال تک جو ہے ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے، 10 سال مکمل ہو گئے میرے بھائیوں، اپنے مالک کو بلاتا ہے، مالک کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے آقا، 10 سال ہو گئے، میں نے تمہارے گھر کے برتن کو صاف کیے، جھاڑو دیے، کپڑے صاف کیے، بکریاں چرائی، ہر چیز کو انجام دیے، میرے مالک اگر کسی چیز میں کوتاہی ہے تو مجھے بتا دو، میں نے بغیر کوتاہی کے، بغیر نقصان کے 10 سال تک میں نے تمہاری غلامی کی ہے، میرے مالک، میرے آقا، اب مجھے معاف کر دو۔ کہتا ہے کہ میں اب بھی معاف نہیں کروں گا۔ 10 سال سر کو اوپر اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے گراتا ہے، آقا میں نے 10 سال تک تمہارے برتن کو دھوئے، جھاڑو دیے، کپڑے صاف کیے، گھر کے بکریوں کو چرایا، چلچلاتی دھوپ میں جہاں کوئی نکل نہیں پاتا ہے اتنی دھوپ میں بھی میں تمہارے بکریوں کا خیال کرتا رہا، 10 سال تک میں تمہاری غلامی کرتا رہا، اس کے بعد پھر بھی تم معاف نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اور بھی ایک شرط ہے۔ نہ کیا شرط؟ نہ پھر اور 2 سال تم کو غلامی اختیار کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں 2 سال غلامی اختیار کر لوں گا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میرے ماں اور بہنا ذرا غور سے سنیے، آپ کام کو دوسرے دن بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ عبرت والا واقعہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سن نہیں پائیں گے اس نورانی محفل میں۔ کہنے لگا کہ اور بھی 2 سال تم کو جو ہے غلامی اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندہ ہے میرے مالک، میں اور بھی 2 سال جو ہے کھٹ لوں گا، محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن اے میرے مالک یہ وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گے، اس سیب کا معاف کرو گے جو سیب میں نے بھوک کی حالت میں کھا لی تھی۔ مالک کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے کام کو شروع کرنے لگا، صبح اٹھا، برتن دھونا شروع کر دیا، کپڑا دھونا شروع کر دیا، اور جو ہے جھاڑو لگانا شروع کر دیا، بکریوں کو چرانا شروع کر دیا، بکریوں کو چرا کر آتا ہے، دن بھر میدان میں رہتا ہے، کھیت میں رہتا ہے، بھوک میں رہتا ہے، تھکان میں رہتا ہے، گھر میں آتا ہے، بکری کو باندھنا شروع کر دیا، برتن کو دھلنا شروع کر دیا، اور جو ہے ساری چیزوں کو انجام دیتا رہا۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے، اپنے مالک کے قدموں میں گر جاتا ہے، مالک کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، اے میرے آقا 12 سال مکمل ہو گئے، اب تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ کتنے سال مکمل ہوئے؟ 12 سال۔
میرے ماں اور بہنوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اگر دھیان سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے۔ سنیے سنیے پھر اس مالک کیا کہتا ہے، وہ مالک کیا کہتا ہے کہ تم نے 12 سال کام کو انجام دیے، کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی گلاس ٹوٹی، نہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی برتن ٹپکا، نہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی ہمارا چیز برباد ہوئی۔ میرے بھائیو، آقا کہتا ہے، غلام آپ مالک کہتا ہے کہ پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اپنے آنسوں کو بہانے لگتا ہے، اے میرے مالک معاف کر دو، اے میرے آقا معاف کر دو۔ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہے اے میرے آقا، اور بھی اگر کوئی شرط لگانا ہے شرط لگا لو، لیکن مجھے تو معاف کر دو۔ وہ مالک کہتا ہے اے غلام، ایک شرط ہے، آخری شرط، اگر تم آخری شرط کو مان لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تیسری اور آخری شرط ہے۔ کہتا ہے کیا شرط؟ کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اتنی عیب والی بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ اس بیٹی سے تم کو شادی کرنا پڑے گا، اس بیٹی سے تم کو شادی کرنا پڑے گا۔ اگر تم تیار ہو جاؤ گے اور شادی کر لو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا کہ آقا اگر میں اس شرط کو پورا کر لوں گا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کہنے لگا کہ میں معاف کر دوں گا، یہ تیسری اور آخری شرط ہے۔ کہنے لگا کہ میں تیار ہوں۔ باپ جاتا ہے اپنے بیٹی کو لے کر آتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے۔ پہلے جو ہے اس طرح جو ہے شادیاں نہیں ہوتی تھی کہ بارات کے اوپر بارات جائے، پہلے سادگی کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ آج کی شادی اس طرح ہوتی ہے، باپ جو ہے پورے دن بھر کھٹ کر لاتا ہے، ماں گاؤں میں نکل جاتی ہے مانگنے کے لیے اور جا کر ہاتھ سے ہاتھ پھیلاتی ہے، اے بھائی کچھ پیسہ دے دو، کچھ چاول دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے۔ داماد جو ہے بائک لیں گے، گاڑیاں لیں گے، ورنہ تو بیٹی کو شادی نہیں کریں گے۔ 300 آدمی بارات میں آنے والے ہیں۔ آج کل کی یہ شادی ہے۔ لعنت ہو اس داماد پر جو گاڑیاں لینے کے لیے، دہیج لینے کے لیے اپنے ساس کو، اپنے سسر کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسے داماد پر لعنت ہو۔ اللہ رب العزت ایسی شادی میں برکت کبھی نہیں دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو داماد اپنے ساس سے، اپنے سسر سے مانگ کر سامان کو لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کمانے کے لیے باہر نکال دے اور اس کی چوڑیاں کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں ڈال لے۔ اللہ نے اس کو بازو دیا، اللہ نے اس کو طاقت دی، یہ خود نہیں اپنے بازو کو استعمال کر رہا ہے، جوانے کو استعمال نہیں کر رہا ہے، ایسا مانگتا ہے انٹرنیشنل فقیر، اتنا بڑا فقیر کہ اپنے جو ہے ساس کو، اپنے سسر کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس زمانے کی شادی سادگی ہوتی تھی۔ اب جاؤ اصل قصے پر، اصل واقعہ پر۔ باپ اپنے بیٹی کو کے ہاتھ کو پکڑ کر لاتا ہے، اے میرے داماد یہ میری بیٹی ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، کلمہ پڑھا کر اس بیٹی کے ہاتھ کو داماد کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ پہلے شادی کرتے اور بیٹی کے ہاتھ کو داماد کے ہاتھ پر رکھ دیتے، داماد اس کو لے کر چلے جاتے۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے اب کوئی دیکھنا نہیں ہے، داماد کو دے دیے، داماد کی خدمت کرتی رہے گی، اپنے زندگی کو وہی جنت بناتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، وہ باپ اپنے بیٹی کی ہاتھ کو جیسے ہی داماد کے ہاتھ پر رکھا، داماد نے اس کے بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سسر کہتا ہے، وہ مالک کہتا ہے کہ داماد تم نے وعدہ خلافی کیوں کیا، اس بیٹی سے اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ لیا؟ کہتا ہے آقا
تم نے جس بیٹی کے ساتھ شادی دلائی ہے شاید کہ غلطی سے ایک بیٹی آ گئی ہے، وہ بیٹی نہیں آئی ہے۔ سسر کہتا ہے کہ داماد یہ وہی بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے تمہاری شادی دلائی ہے۔ وہ داماد کہتا ہے کہ نہیں، تم نے تو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کی آنکھ تو صحیح سالم ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ زبان سے گونگی ہے، اس کی زبان تو صحیح سالم ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ کانوں سے بہری ہے، اس کی کان تو صحیح سالم ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہاتھوں سے لولی ہے، اس کی ہاتھ تو صحیح سالم ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ پیروں سے لنگڑی ہے، اس کے پیر تو صحیح سالم ہے۔ اے میرے سسر، یہ آپ کی اس بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، کوئی دوسری بیٹی ہے، آپ تھوڑا غور سے دیکھ لیجئے، آپ تھوڑا غور سے دیکھ لیجئے، یہ کوئی آپ کی دوسری بیٹی آ گئی ہے۔ سسر کہتا ہے کہ نہیں داماد یہ وہی بیٹی ہے۔ داماد کہتا ہے کہ پھر اس کی آنکھیں کیوں سالم؟ سسر کہتا ہے اے میرے داماد یاد رکھو، آپ میرے سال ہر سال کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ اے میرے داماد، میں اس وجہ سے اس کو اندھی کہا تھا کہ جب سے یہ بیٹی میری بڑی ہوئی ہے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب سے یہ میری بیٹی بڑی ہوئی ہے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو دنیا کے اعتبار سے یہ اندھی ہو گئی۔ جب سے یہ بیٹی میری بڑی ہوئی ہے آج تک اپنے کانوں سے گانا نہیں سنا، تو یہ دنیا کے اعتبار سے یہ کاریو ہے بہری ہو گئی۔ جب سے یہ میری بیٹی بڑی ہوئی ہے اپنی زبان سے کبھی گالی کبھی گانا کبھی چغلی نہیں کیا، یہ دنیا کے اعتبار سے وہ بھی ہو گئی۔ اے میرے داماد، جب سے یہ میری بیٹی بڑی ہوئی ہے نے اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کیا ہے، نے اپنے پیر کو غلط استعمال کیا ہے۔ اے میرے داماد، میری بیٹی اتنی پاک باز ہے، اتنی پاک دامن ہے۔ اے میرے داماد اتنی پاک دامن ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے میرے داماد، میں سوچ رہا تھا، اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میری تو بیٹی اتنی زیادہ نیک ہے، میری تو بیٹی اتنی زیادہ پاک دامن ہے، اتنی زیادہ پاک باز ہے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، میرے داماد کو بھی اسی طرح جٹا دینا۔ اگر میرا داماد نیکار نہیں ہوگا تو میری بیٹی کی نیکی ساری کی ساری پانی میں پڑ جائے گی، یہ اچھی عادت بدل جائے گی، بری ہو جائے گی۔ اے میرے اللہ، میری بیٹی جس طرح پاک دامن ہے، میری بیٹی جس طرح اپنے آنکھوں کو خیانت سے بچایا ہے، اے میرے اللہ، میرے داماد کا بھی اسی طرح انتظام عطا فرما۔ اے میرے داماد، یاد رکھو، میں سال ہر سال سے یہ دعا کر رہا تھا، جب تم نے ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے، وہ بھی 3 دن کے بعد ایک سیب تیرتا ہوا تمہارے پاس گیا، تم نے اس کو کھا لیا۔ جب ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے اتنے دور تک چل کر آئے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ تم ہی میرے بیٹی کے لائق داماد ہو۔ اے میرے داماد، میں نے تم کو غلام نہیں رکھا، میں نے تم کو نوکر نہیں رکھا۔ جب تم کام کرتے تھے میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے میرے اللہ، میں اس کو غلام نہیں بنا رہا ہوں، میں اس کو نوکر نہیں بنا رہا ہوں، میں پرکھ رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بزرگ ہے، یا کوئی بناوٹی انسان ہے۔ اے میرے داماد، میں تم کو غلام نہیں بنا رہا تھا، میں تم کو جو ہے نوکر نہیں بنا رہا تھا، میں تم کو آزما رہا تھا۔ اے میرے داماد، معاف کر دو، 12 سال تک میں تم کو غلام بنا کر رکھا، اے میرے داماد تم مجھ کو معاف کر دو۔ یہ میری بیٹی نیک پاک باز بیٹی آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوں، آپ اس کے زندگی کو سدھار دے جائیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ماں اور یہ باپ، یہ ماں اتنی زیادہ پاک باز، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا میرے بھائیوں، ابھی اصل چیزیں آنے والی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی باتوں کو بند کیجئے، اس تقریر کو سنیے، اپنے تقریر کو ختم کیجئے۔ یہ باتیں آپ کو دوسرے گھڑی میں میسر نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ اگر آپ جو ہے اس واقعہ کو اپنے زندگی میں اتار لیں گے تو آپ کی زندگی بھی سدھر جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بھی سدھر جائے گی۔ ایسا باپ، ایسی ماں
اب ہم جانتے ہیں کہ آم کے درخت میں آم پھلے گا، نیم کے درخت میں نیم پھلے گا، املی کے درخت میں املی پھلے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایسا باپ اور ایسی ماں، اب دیکھیے ماں کے شکم میں اللہ نے ایک روح کو ڈالی دنیا میں، جب وہ بچہ آتا ہے دنیا میں، جب اس کی ولادت ہوتی ہے دنیا میں، جب تشریف لاتا ہے، ماں جو ہے جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوتا ہے، زبان پر بولنے کی طاقت ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو کے ہاتھ کو پکڑ کر مکتب کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس کی طرف؟ مومن محلہ کے مکتب کی طرف لے جاتے ہیں، مومن محلہ کے مکتب کی طرف۔ ماں اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر مومن محلہ کے مکتب کی طرف جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس واقعہ کو غور سے سنیے، اور جہاں جہاں تک عمر بھائی، عمر میڈیا بھائی کے توسط سے یہ واقعہ، یہ آواز جائے گی، اس واقعہ سے جو اپنی عبرت سیکھیے، اپنے اندر کچھ عبرت لیجئے۔ ہم عمر میڈیا بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خدمت کو آخر مرحلہ تک انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر مومن محلہ کے مکتب کی طرف لے جاتی ہے، استاد کے سامنے بٹھا دیتی ہے۔ استاد صاحب نورانی قاعدہ لے کر آتے ہیں، اس کو پڑھانا چاہتے ہیں الف اور با۔ الف اور با پڑھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں میرا بچہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد صاحب کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب پڑھتے ہیں پڑھ الف، لیکن بچہ الف نہیں پڑھتا۔ بچہ کیا پڑھتا ہے؟ بچہ بسم اللہ کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو ختم کرتا ہے، سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، الف لام میم شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر میں ایک پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، ابھی بچہ رکتا نہیں، ننھا سا بچہ ہے، منا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ پہلا پارہ کو ختم کرتا ہے، دوسرا پارہ شروع کر دیتا ہے۔ استاد صاحب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، ماں ادھر سے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، بچہ ابھی بچہ ہے لیکن پہلے پارہ کو ختم کر دیا، تیسرا پارہ شروع کیا، تیسرے پارہ کو بھی ختم کر دیا، چوتھے پارے کو شروع کیا، چوتھے پارہ بھی ختم کر دیا، پانچواں پارہ ختم کر دیا، چھٹا ختم کیا، ساتواں ختم کیا، آٹھواں ختم کیا، نواں ختم کیا، 10واں ختم کیا، 11واں ختم کیا، 12واں ختم کیا، 13واں ختم کیا، 14واں ختم کیا، 15واں ختم کیا، 16واں ختم کیا، 17واں ختم کیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ایک سے جب شروع کرنے لگا تو رکا نہیں، جب رکتا ہے تو 18واں پارہ ختم کرنے کے بعد اس کی زبان رکتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے پڑھ رہا ہے؟ دیکھ کر نہیں، استاد اسر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ الف پڑھنے کے لیے آیا، پہلا ختم دوسرا ختم، 18 پارہ ختم کرنے کے بعد سانس لے رہا ہے۔ یہ کوئی انسان کا بچہ ہے یا فرشتہ ہے یا جنات کا بچہ ہے؟ استاد پریشان ہو جاتا ہے، اپنی اس کے ماں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ حافظ قرآن کو لائی ہو میرے پاس پڑھانے کے لیے؟ ماں کہتی ہے استاد صاحب مجھے بھی معلوم نہیں، جس طرح آپ تعجب میں ہیں میں بھی تعجب میں ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ اتنا کیسے یاد کر لیا مجھے معلوم نہیں۔ استاد صاحب کہتے ہیں کہ تم کو کچھ پارے یاد ہے؟ نہ ہاں مجھے 18 پارہ قرآن یاد ہے۔ نہ تم یہ اس قرآن کو پڑھا کرتی تھی؟ نہ ہاں میں صبح سے لے کر شام تک 18 پاروں کو پڑھا کرتی تھی۔ استاد صاحب کہتے ہیں
اے میری بہن یاد رکھو، تم صبح جب قرآن پڑھتی تھی، جب تم شام میں قرآن کھولتی تھی، ظہر میں قرآن کھولتی تھی، عصر میں قرآن کھولتی تھی، مغرب میں قرآن کھولتی تھی، عشاء میں قرآن کھولتی تھی، اے میری بہن تم قرآن کو پڑھا کرتی تھی، یہ پیٹ میں رہنے والا بچہ تمہارے قرآن کو سنا کرتا تھا، ایک ایک حرف کو سنا کرتا تھا، تم بار بار پڑھتی گئی، یہ بچہ اتنا سنا کہ 18 پارہ کا حافظ بن کے دنیا میں آیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، 18 پارہ کا حافظ بن کر اس دنیا میں آتا ہے کون؟ بچہ الف نہیں سیکھا، با نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میرے بھائیوں بچہ جو ہے کچھ ہونہار بن سکتا ہے۔ اب جو ہے بچوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر جو ہے دوسرے نمبر پر عقیقہ کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ عقیقہ کرانا ہے، پھر تربیت دلانا ہے۔ اس بچے آج جس کا عقیقہ ہوا ہے اس کا نام ہے راحل، یہی نام ہے نا، راحل، شیخ راحل۔ تو میں نے سوچا کہ اس بچے کے نام پر کچھ نظم جو ہے بنا دوں۔ اس بچے کے نام پر میں کچھ اشعار ترتیب دیا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ غور سے سنیے گا۔ ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے۔ ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے۔ پیار دے دے کے ماں باپ پالا تجھے، پیار دے دے کے ماں باپ پالا تجھے، بولنا ہنسنا چلنا سکھایا تجھے، پیار دے دے کے ماں باپ پالا تجھے، بولنا ہنسنا چلنا سکھایا تجھے، تجھ کو گڑیا کہا، تجھ کو گڑیا کہا، تجھ کو مکھڑا کہا، تجھ کو گڑیا کہا، تجھ کو مکھڑا کہا، اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تجھے، اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راحل عقیقہ مبارک تجھے۔ خود تو بھوکے رہے تجھ کو کھانا دیے، تیری خوشیوں کے خاطر ہر ایک شے دیے، خود تو بھوکے رہے، کون؟ ماں باپ، خود تو بھوکے رہے تجھ کو کھانا دیے، تیری خوشیوں کے خاطر ہر ایک شے دیے، تیری خوشیوں کے خاطر
ہر ایک شے دیے، تجھ کو سب کچھ دیے، تجھ سے کچھ نہ لیے، تجھ کو سب کچھ دیے، تجھ سے کچھ نہ لیے، تیری خاطر عمر کو فنا کر دیے، تجھ کے خاطر عمر کو فنا کر دیے، او مبارک تجھے، او مبارک تجھے، آج راہ العقیقہ مبارک تجھے۔ تجھ کو ماں باپ ہر دم سہارا دیے، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ صاف کیے، تجھ کو ماں باپ ہر دم سہارا دیے، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ صاف کیے۔ وہ بچہ نہیں ہے جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، وہ بچہ ہے اس محفل میں، سو گیا ہے تو اس کا چہرہ بھی میڈیا پر آ جانا چاہیے، تاکہ میڈیا پورے دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ کس بچے کے بارے میں یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کو بلائیے جلدی سے۔ ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راہ العقیقہ مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راہ العقیقہ مبارک تجھے۔ ماشاءاللہ کتنا ننھا سا معصوم سا بچہ ہے۔ تجھ کو ماں باپ ہر دم سہارا دیے، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ صاف کیے، تجھ کو ماں باپ ہر دم سہارا دیے، اپنے ہاتھوں سے ماں پاخانہ صاف کیے، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ صاف کیے، تیرے کپڑے تیرے کپڑے تیرے ہاتھ منہ تک دھوئے، تیرے خاطر نہ جانے وہ کیا کیا کیے، تیرے خاطر وہ نہ جانے وہ کیا کیا کیے۔ ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، آج راہ العقیقہ مبارک تجھے۔ آخری کڑی سماعت فرمائے۔ نہ بھلانا کبھی اپنے ماں باپ کو، یہ کڑی اس بچے کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے نوجوان جو آج اس دنیا میں جی رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی آغوش میں سائے تلے آنچل تلے زندگی گزار رہے ہیں، اس کڑی کو دھیان سے سنیے اور اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ رکھیے۔ یہ بچہ، یہ میرے طرف سے نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ۔ نہ بھلانا کبھی اپنے ماں باپ کو، نہ جھڑکنا کبھی اپنے ماں باپ کو، نہ بھلانا کبھی اپنے ماں باپ کو، نہ جھڑکنا کبھی اپنے ماں باپ کو، جب بڑھاپے کے دن میں پہنچ جائے تو، جب ماں باپ بڑے ہو جائیں، جب ان کی آنکھیں بڑی ہو جائے، جب ان کا ہاتھ بڑا ہو جائے، جب ان کا پیر بڑا ہو جائے، جب ان کا دماغ بڑا ہو جائے میرے بھائیوں، اس وقت کے سلسلے میں اس نوجوان کے نام جو ہے یہ پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ اس وقت نہ جھڑکنا، نہ بھلانا، نہ تڑپانا، نہ ستانا، نہ بھلانا کبھی اپنے ماں باپ کو، نہ جھڑکنا کبھی اپنے ماں
باپ کو، نہ جھڑکنا کبھی اپنے ماں باپ کو، جب بڑھاپے کے دن میں پہنچ جائے تو، جب بڑھاپے کے دن میں پہنچ جائے تو، نہ ستانا کبھی اپنے ماں باپ کو، نہ ستانا کبھی اپنے ماں باپ کو، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے آج راحل عقیقہ، مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے آج راحل عقیقہ، مبارک تجھے آج راحل عقیقہ، مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے آج راحل عقیقہ، مبارک تجھے۔